جمعرات کے دن الحمدللہ رب العالمین کا خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے، آپ لوگ اس عمل کو جمعرات کے دن کر کر دیکھ لو۔ اگر آپ لوگوں کو فوری طور پر اپنے حالات کو بدلنا ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو جمعرات کے دن کا یہ خاص عمل کر کر دیکھ لو، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے رزق کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اور رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہو، تو تب لفظ اللہ اس میں اعظم ہے۔ لفظ اللہ تو ایسا بابرکت نام ہے کہ اگر خدا نخواستہ غفلت کے ساتھ بھی لیا جائے تب بھی برکت سے خالی نہیں، پھر عظمت کے ساتھ لینے کی تو کیا ہی فضیلت ہوگی۔ اللہ کے نام جو بھی حفظ کر کے دہرائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال و اذکار کو پسند کرتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال میں اس عمل کو زیادہ پسند کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پکار کر اس سے مدد طلب کی جائے۔ ناظرین، آج تک آپ کو جتنے بھی مسائل بتائے جاتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان میں آپ کو وظیفے کی تعداد اتنی بتائی جاتی ہے، یعنی کہ 3، 7، 21 وغیرہ، یہی تعداد ہوتی ہے جن میں وظیفہ پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی عبادت و معرفت کا جذبہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا بھر کے انسان اپنے خالق و مالک سے مانگتے ہیں، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں، اللہ پاک کے تو بہت سارے نام ہیں۔ مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے کم و بیش اپنے رب کے 900 نام یاد ہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اللہ پاک کے کم و بیش 9000 نام جانتا ہوں۔ تو سوچے کہ میرے رب کی صفات کیا ہوگی، بلکہ جو ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ نام کسی بھی چیز کے لیے ایک تعارف کا علامت ہے جس کی اہمیت فطری بھی ہوتی ہے اور معاشرتی بھی ہوتی ہے۔ ناموں کی اہمیت و افادت سے کسی مذہب و ملت کو انکار بھی نہیں۔ مختصر ترین خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہی اسماء الحسنی میں سے کسی اسم مبارک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سوائے ایسے ناموں سے ان کو پکارا کرو اور انہی ناموں سے پکارو، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حد سے انحراف کرتے ہیں۔ عنقریب انہیں ان اعمال کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، منٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنا، انشاءاللہ سیکنڈوں کے اندر آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ کوئی اتنا بڑا بھی نہیں، یہ وظیفہ انتہائی چھوٹا سا ہے۔ بس آپ لوگوں نے جو بتائے گئے طریقہ کار ہے اس کے اعلان مطابق اس عمل کو کر لینا ہے۔ ہرگز بھی اپنی طرف سے آپ لوگ ایڈیٹنگ مت کریے گا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں اس کو 100 بار پڑھ لوں یا 200 بار پڑھ لوں یا 300 بار پڑھ لوں۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے کمی بیشی ہرگز نہیں کرنی۔ آپ لوگوں نے اپنے دماغ سے عمل نہیں کرنا۔ آپ کو جو تعداد بتائی جائے، آپ کو جو طریقہ کار بتایا جائے، آپ نے ان کے اعلان مطابق ہی پڑھنا ہے۔ اور آپ لوگ اگر چاہیں تو جمعرات کے دن کے علاوہ بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن جمعرات کے دن کریں گے تو زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ بھی اس کے لیے کوئی ضمانت نہیں کہ یہ جو جمعرات آ رہی ہے اسے 9 چندی کی جمعرات کہیں گے، پہلی جمعرات کہیں گے۔ اس جمعرات
جمعرات کو بھی پڑھنے کی فضیلت بے شک زیادہ ہے، لیکن آپ لوگ باقی جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو ایک بار جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، آپ لوگوں نے اس کے عین مطابق زندگی بھر میں صرف ایک بار کر لینا ہے، انشاءاللہ العزیز زندگی بھر جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین، آج آپ کو وہ مجرد وظیفہ، وہ مجرد تحریر بتانے لگا ہوں، آپ لوگ جلد مایوس ہو جاتے ہیں، بلکہ مایوس مت ہونا۔ جمعرات کے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہو تو قرضوں کو فوری ادا کرنے کے لیے آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت جمعرات والے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، کہو گے کہ واقعی میں نے آپ کو کوئی مجرد اور طاقتور اور کرامتی وظیفہ بتایا تھا، صرف ایک جمعرات کو پڑھ لو ساری زندگی۔ اگر آپ لوگ پریشانیوں میں ہو اور آپ کی تنگستیوں میں، غربتوں میں، افاقوں میں، مفلسی محتاجی میں، آپ کے گھر کے جھگڑوں کے اندر آپ کی زندگی بسر ہوئی ہے، آپ لوگ ہمیشہ پیسوں کے لیے محتاجی رہی ہے، آپ لوگوں نے دل کو، اپنی خواہشات کو آپ لوگوں نے مار دیا ہے، فکر نہ کرے، انشاءاللہ اس عمل کو کرے، رب اتنا نواز دے گا، اتنی دولت عطا کر دے گا کہ آپ لوگوں کے جو بھی مسائل ہوں گے، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، رب ضرور پوری فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہی ہمیں دینے والا ہے، وہی پاک ذات ہے جو ہمیں عطا کرے گا، اگر اس نے ہی چھین لیا تو پھر دے گا گوشت۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک کی ذات پر پورا اعتماد و بھروسہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مرد اور عورت پر بھی فرض ہے۔ کوئی بندہ اگر اللہ پاک سے بھروسہ ہٹا لے کہ رب نے تو مجھے رسوا کر دیا، ایسا کرنا کفر ہے، ہرگز بھی مایوسی مت کرو، مایوسی بھی کفر ہے، اور نبی پاک نے یہاں تک فرمایا کہ مایوسی تو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا، آپ لوگوں نے اپنے پورے دھیان کے ساتھ، پوری طاقت و قوت کے ساتھ اللہ پاک کی ذات کا بھروسہ رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو اس عمل سے فائدہ نہ ہو تو آپ لوگ اس نیت سے عمل کریں کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کا پڑھنا رب کو پسند آ رہا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا چھوڑ دیں گے تو رب کو یہ لگے گا کہ اب یہ عمل نہیں کرے گا، تو لہٰذا اس لیے رب چاہتا ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، آپ لوگوں نے اس نیت سے عمل کرنا ہے۔ بے شک وہ رب کی ذات ہے جو آپ کو ہمیشہ نوازتی ہے، آپ کے لیے ہمیشہ رب کی جو رحمتیں ہوتی ہے وہ آپ پر بھروسے مند اور موسلادھار بارش کی طرح برستی ہی رہتی ہے، بس آپ لوگوں کا انتظار ہی رہتا ہے، رب کی رحمتوں کو تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ آج کے دن وہ بہانہ آپ لوگ بن جائے، آج کے دن اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھ لینا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے ایک بار پڑھیں، پھر دوبارہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 بار ہوا، اس طریقے سے تیسری بار بھی پڑھ لیں گے۔ 3 بار آپ لوگوں نے تعوذ و تسمیہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے درود پاک کرنا ہے، درود ابراہیمی پڑھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، ایک بار حصول برکت کے لیے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، جب آپ لوگ تعوذ و تسمیہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، ان راستوں سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیت ہے، یہ سورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے۔
जो रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत से खुद ही इंसान को सिखाया है। और दरमियानी एक आयत में दोनों चीजें मुश्तरक है और कुछ में हमको सलाह का पहलू है। कुछ दुआ दरखास्त का सही मुस्लिम में और बारिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला ने फरमाया कि नमाज यानी सूरतुल फातिहा मेरे और बंदे के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम की गई है, निफ्त मेरे लिए है और निफ्त मेरे बंदे के लिए है, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो उसको दिया जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। और जब वो कहता है अर्रहमानिर रहीम यानी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ व सना बयान की है। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरका है। और क्योंकि इसमें एक पहलू हक ताला की हम्दो सना का है और दूसरा पहलू बंदे की दुआ और दरखास्त का, इसके साथ ये भी इरशाद हुआ कि ए मेरे बंदे को वो चीज जरूर मिलेगी जो इसने मांगी। फिर जब बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम आखिरी तो हक ताला फरमाता है कि ये सब मेरे बंदे के लिए है और इसको वो चीज मिलेगी जो उसने मांगी। आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने आपको फरमान सुनाया और इसके साथ साथ रसूल करीम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है कि सूरतुल फातिहा की नजीर ना तो रात में, ना ही इंजील में और ना ही ज़ुबूर में और ना ही किसी और सूरत या फिर कुरान पाक की कोई और सूरत इसकी मिसल है। नेज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल फातिहा हर बीमारी की शिफा है। इस तरह हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान करीम की सबसे तारीफ करने वाली सूरत और सबसे बुलंद तरीन सूरत और कुरान पाक की इब्तिदा करने वाली सूरत भी सूरतुल फातिहा ही है। तो लिहाजा आज का जो अमल है, आज का जो वजीफा है वो यही है कि आपने 3 बार सूरतुल फातिहा को पढ़ लेना है। 3 बार सूरतुल फातिहा पढ़ लें, उसके बाद या अल्लाह या हाफिजु इन दोनों वज़ाइफ को आप लोगों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। सिर्फ आप लोगों ने 3 बार ये वजीफा पढ़ना है तो 3 मरतबा आप लोग इस वजीफे को पढ़ लो। उसके बाद दूसरा और आखिरी वजीफा कौन सा पढ़ना है, या हय्यु या कय्यूम, आपको ये वजीफा पढ़ना है। इस वजीफे को भी आप लोग ये दोनों नाम मिलाकर या हय्यु या कय्यूम को मिलाकर एक बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 7 बार, सिर्फ और सिर्फ 7 बार आप लोग पढ़ लेंगे प्यारे दोस्तों। उसके बाद दोबारा आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे, जो आपने अव्वल पढ़ा वही आप लोग आखिर में पढ़ लेंगे। प्यारे दोस्तों औक़ का अमल मुकम्मल हो गया। अब हाथ उठा के अल्लाह पाक के हुजूर आप लोग मांगना शुरू करें, रब से लो लगाना शुरू करें। रब जरूर अदा करेगा, इस तरह से अदा करेगा जिस तरह से परिंदों को रिज़्क़ अदा करता है। प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, आज का अमल आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।